بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سیدنا عمر بن الخطاب کی ایک بڑی ہی مفصل روایت زیر بحث ہے۔ اس کو عام طور پر حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اس کے زیادہ تر حصے ہم نے مطالعہ کر لیے۔ روایت کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں ایک شخص نے جو کچھ اجنبی سا لگتا تھا، لیکن اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے بشرے پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے۔ ان سوالات پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ اس کے بعد روایت میں بیان ہوا ہے کہ اس نے یہ سوال کیا کہ فاخبرنی عن الساعہ، کہ اللہ کے پیغمبر آپ یہ بتائیے کہ یہ قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پوچھنے والے سے وہ شخص زیادہ واقف نہیں ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنا علم اس کا آپ رکھتے ہیں اتنا ہی علم مجھے دیا گیا ہے۔ نہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کب آئے گی، نہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کب آئے گی۔ سوال کرنے والے نے کہا فاخبرنی عن امارتہا، تو آپ پھر اس کی کوئی علامتیں، کوئی نشانیاں بتا دیجئے، یعنی اس کے آنے سے پہلے وہ کیا چیزیں ہیں جو متنبع کرے گی کہ اب یہ قریب آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاۃ العراۃ العالیٰ رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن کر فارغ ہو جائے گی، اور تم عرب کے ان ننگے پاؤں چلنے والے چرواہوں کو، یہ بکریوں کو چرانے والے، دیکھو گے کہ یہ بڑی بڑی عمارتوں کو بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے جواب میں بیان فرمائی۔ اس میں سے جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے وہ تو بالکل واضح ہے، اور جس طرح سے پوری ہوئی ہے اس کو بھی ہر شخص بچشم سر دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہم کو معلوم ہے کہ عرب کی سرزمین میں تمدن کی کیا صورت رہی ہے، ان کی معیشت کا کیا معاملہ رہا ہے۔ اس صدی کے شروع تک یہ ننگے پاؤں چرنے والے چرواہے ہی تھے، لیکن پھر حیرت انگیز تبدیلی آئی، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی صدی میں نصف کے قریب جب صدی گزری ہے تو یہ معلوم ہوا کہ یہی چرواہے اب بڑی بڑی عمارتوں کے مالک ہیں، فلک بوس عمارتوں کے مالک ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طریقے کا منظر اس سے پیدا ہوا ہے وہ اتنا واضح، اتنا نمایاں ہے کہ ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے۔ دوسری بات کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ عرب کی سرزمین میں یہ جو تبدیلی آئی، یہ تبدیلی ایسی تبدیلی تھی کہ اگر آدمی اس روایت کو پڑھے ہوئے ہو اور جانتا ہو تو وہ اس حیرت انگیز تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ دوسری بات کے بارے میں البتہ بہت کچھ بحث و تمہیس رہی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ یہی ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی۔ ہمارے اہل علم اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں بہت سی آراء قائم کرتے رہے ہیں، اور اس وقت بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے، لیکن میں اپنے حقیر علم کی حد تک جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نہایت خوبصورت تعبیر ہے غلامی کے خاتمے کی۔ غلامی کا انسٹیٹیوشن دنیا میں ایک لمبے عرصے تک رہا ہے، کئی ہزار سال سے دنیا میں غلامی کا انسٹیٹیوشن قائم رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ انسانوں کے بارے میں ایک پورا ادارہ تھا جو بعض تصورات کے نتیجے میں وجود میں آ گیا۔ قرآن نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کوئی بہت کامیاب نہیں ہوئی۔ حالات بہتر ہو گئے۔ جس طریقے سے ملوکیت کو ختم کرنے کی کوشش دونوں مرتبہ ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کامیاب نہیں ہوئی، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، اور قرآن نے اعلان کیا کہ اب مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہونا چاہیے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد تمدن کے تغیرات نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ غلامی کے معاملے میں بھی یہی ہوا
کہ بڑی حد تک اصلاح ہو گئی، بہت سے معاملات درست ہو گئے، غلاموں کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا، لیکن بحیثیت مجموعی جیسے کہ قرآن کا منشا تھا اور جیسے وہ چاہتا تھا اس کا خاتمہ ہو جائے، اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ چیز بھی بالکل واضح ہے کہ وہ معاملات جو انسانی تمدن کے اندر سے اٹھتے ہیں، جن کے ساتھ معاشرتی اور معاشی روایات وابستہ ہو جاتی ہیں، مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی قانون آسانی سے ختم نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس آدمی سے آپ بات کیجئے، جس مجلس میں بیٹھ کے بات کیجئے، وہ یہ کہے گا کہ یہ لڑکی والوں سے جہیز مانگنا ایک بڑی بری بات ہے۔ ہر آدمی اس کی مذمت کرے گا، اس کے لیے قوانین بھی بنائے گئے، لیکن معاشرت کے اندر یہ کچھ اس طریقے سے گہرا اتر چکا ہے کہ جو لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ معاشرتی روایات کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو غلامی کی نوعیت بھی بالکل اسی طرح کی تھی، سارا تمدن اس پر قائم تھا، ہزاروں کی تعداد میں غلام موجود تھے، معیشت کا سارا نظام ان کے ذریعے سے چل رہا تھا۔ تو قرآن مجید کے انتہائی اصرار کے باوجود اور اس کے لیے ایک پورا قانون بنا دینے کے باوجود جو اس کے خاتمے کے لیے راہ ہموار کر رہا تھا، اس میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی۔ تاہم یہی زمانہ ہے، یعنی ایک ہی وقت ہے کہ جس وقت پہ آ کر ایک طرف عرب کی سرزمین میں یہ عظیم معاشی انقلاب آیا کہ ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے اور بھیڑ بکریاں چلانے والے عمارتوں کے بلند کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگ گئے۔ ٹھیک اسی زمانے میں یہ تبدیلی آئی کہ دنیا میں قانونی طور پر غلامی کا خاتمہ ہو گیا، اور آخری غلاموں کی جو کچھ بھی جماعت موجود تھی وہ سرزمین عربی میں تھی جہاں اس کا خاتمہ ہوا۔ یہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں کام ہوئے، اور یہ دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ تھا۔ ایک طرف غلامی کا خاتمہ اور دوسری جانب عرب کی سرزمین میں تمدن کی یہ غیر معمولی تبدیلی۔ تو چونکہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں حادثات یا واقعات ہونا تھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی جانب متوجہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب یہ ہو جائیں گے تو گویا اس کے بعد پھر قیامت کا معاملہ یہی ہوگا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ السماء منفطر بہ، گویا آسمان اس سے پھٹا پڑ رہا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے اور کب یہ عظیم حادثہ دنیا میں واقع ہو جائے۔ اس بات کی تائید قرآن مجید اور بائبل کے اشارات سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی نشانیاں بیان کی ہیں، اگر ان کو ہم ٹھیک سمجھ گئے ہیں اور وہ اسی دور سے متعلق ہیں، تو قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج و ماجوج کا خروج ہے، اور اس کی تعبیر قرآن نے اس طرح کی ہے کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ یہ معلوم ہوگا کہ جیسے ہر ٹیلے ہر وادی سے وہ دنیا پر پل پڑے، یہ صورت ہوگی۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد ہے۔ یہی لوگ ہیں جو وسط ایشیا کی اقوام کی صورت میں اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کے ایک دور میں یورپ کو آباد کیا ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ جو وہاں سے نکل کے پھر امریکہ اور آسٹریلیا کو معلوم تاریخ میں آباد کرنے والے بنے۔ تو بائبل میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ وقت جب آئے گا تو دنیا کے سارے پھاٹکوں پر ان کا قبضہ ہو چکا ہوگا، اور جو سامی اقوام ہیں وہ بالکل جس طرح سینڈوچ کے درمیان میں کوئی چیز ہوتی ہے اس طریقے سے درمیان میں آ چکی ہوں گی۔ یہی تعبیر یوحنا عارف کے مکاشفے میں بائبل نے اختیار کی ہے۔ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بھی پورے آثار نمودار ہو گئے ہیں، اور یاجوج و ماجوج کا بھی ایک عمومی غلبہ دنیا میں اس وقت قائم ہے، اور وہ اپنے فنون اپنے علوم کے ساتھ اسی طریقے سے دنیا پر یہ غلبہ قائم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف قرآن مجید اور بائبل کی یہ علامات ہیں، دوسری طرف اس حدیث کی علامات ہیں۔ دونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا زمانہ بالکل یکساں ہے، یعنی وہ معاملہ بھی اسی دور میں ہو رہا ہے، یہ معاملات بھی اسی دور میں ہوئے ہیں، تو اس سے یہ بات بڑی قرین ثواب لگتی ہے کہ وہ وقت بہت قریب آ لگا ہے جس کے بعد اس دنیا کے خاتمے کا اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔